وہ دروازے کے پاس چند لمحے کھڑی رہی، جیسے ہمت چمک کر رہی ہو کہ اس افلاطون کے پاس جائے یا نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں دیے ہوئے الجبرا کی کتابیں بار بار اس کی گرفت سے پھسلنے کو ہو رہی تھی۔ آخر کار اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اس کی ہچکچاتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ اندر صوفے پر نیم دراز شہروز نے فائل سے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ ایمان نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور قدم رکھتے ہی جیسے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر احتیاط سے چلتی ہوئی میز کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے کتابیں میز پر رکھیں، وہ انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ بھائی، اس نے ہلکے سے پکارا۔ شہروز نے مختصر سا جواب دیا، مگر نظریں اب بھی فائل پر تھیں۔ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا، اس نے کتاب کھولتے ہوئے کہا اور ایک صفحے پر انگلی رکھ دی۔ یہ والا، اس کی ویلیو کیسے نکالتے ہیں؟ شہروز نے فائل بند کی، گہری سانس لی اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کتنی بار بتائے تمہیں یہ کانسیپٹ زوبی؟ ایمان نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نے کوشش کی تھی، سچ میں بس تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں۔ شہروز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر کتاب اپنی طرف کھینچی۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے پینسل اٹھا کر سوال حل کرنا شروع کیا۔ ایمان اس کے قریب جھک کر دیکھنے لگی، مگر اس کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ کبھی وہ اپنی ناخنوں کو دیکھتی، کبھی میز پر بنی لکیر کو انگلی سے ٹریس کرنے لگتی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ شہروز نے اچانک پوچھا۔ جی، میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ دیکھ نہیں رہی، صرف ادھر ادھر دیکھ رہی ہو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ بہت بیسک سوال ہے اور تمہیں یہ بھی نہیں آ رہا؟ ایمان نے ہونٹ بھیج لیا۔ میں کوشش کر رہی ہوں نا، 2 گھنٹے سے یہی سن رہا ہوں میں۔ اس نے پینسل میز پر رکھ دی۔ فوکس کرو زوبی۔ اسی لمحے کھڑکی کے باہر سے ایک رنگین تتلی اڑتی ہوئی گزری۔ ایمان کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی خوبصورت ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ بالکل زوبی۔ شہروز کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ چونک کر واپس اس کی طرف مڑی۔ میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں اور تمہیں تتلیاں نظر آ رہی ہیں؟ اس کی آواز میں اب واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ ایمان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم مان پڑ گئی۔ میں بس 1 سیکنڈ کے لیے، بس، ہر بار یہی ہوتا ہے، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے تو وقت ضائع مت کرو میرا اور جاؤ یہاں سے۔ ایمان کی آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہ منمنائی۔ تو پھر سنجیدہ ہو جاؤ، لاپرواہ کہیں کی۔ یہ جملہ جیسے آخری ضرب ثابت ہوا۔ ایمان نے کتاب بند کی، اسے میز پر دھکیلا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ مجھے ڈانٹتے ہیں، کبھی آرام سے سمجھاتی نہیں۔ آخر کو وہ رو دی تھی۔ وہ اس کی روحان سی آواز پر بری طرح تپ گیا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے زوبی؟ تم مجھے ایک بات صاف صاف سے لفظوں میں بتا دو، تمہیں پڑھنا ہے یا نہیں؟ میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ اس کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی، آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے۔ مجھے نہیں پڑھنا آپ سے۔ وہ جلدی سے مڑی، کتاب اٹھائی بھی نہیں اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شہروز وہیں بیٹھا رہ گیا، مٹھی بھیجے، اور پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر میز پر کھلی کتاب پر پڑی، جہاں پینسل سے ادھورا سا جواب لکھا تھا اور اس کے برابر میں ایمان کے آنسوؤں کے 2 قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ شہروز نے گہرا سانس لیا اور تھکے ہوئے انداز میں اپنی پیشانی رگڑی۔ کن پٹیوں میں اٹھتی ٹیس جیسے اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک بیزاری سے کرسی کو ٹھوکر ماری۔ کرسی فرش پر رگڑ کھاتی ہوئی پیچھے جا لگی اور کمرے کی خاموشی میں ایک کرک سی آواز گونجی۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے قدم بڑھائے اور کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں خاندان والے اس 19 سالی لڑکی کو یونیورسٹی بھیجنے کے خواب دیکھ رہے تھے، جس کا ذہنی معیار ابھی تک معصوم بچوں جیسا تھا؟ وہ الجھا ہوا تھا اور اس الجھن میں چھپی جھنجھلاہٹ اسے مزید سخت بنا رہی تھی۔ ادھر ایمان سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی، ہر قدم کے ساتھ اس کے آنسو تیز ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی ہچکیاں سنسان راہداری میں گونج رہی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئی، وہی ہال جہاں اس وقت خاندان کی عدالت سجی ہوئی تھی۔ مرکزی کرسی پر چوہدری حکمت اللہ خان اپنی مخصوص شان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہاتھ میں چاندی کے دستے والی چھری، چہرے پر وہی روبدار سنجیدگی، اور سامنے ان کے بیٹے اور بہویں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ پورے ہال پر ایک ایسا سکوت طاری تھا جس میں سانس لینے کی آواز بھی نمایاں ہو جاتی، مگر یہ خاموشی ایمان کے رونے کی آواز نے توڑ دی۔ دادا جان،
اسے سکتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ چودھری صاحب کا چہرہ نرم پڑ گیا، ان کی سخت آنکھوں میں اچانک شفقت اتر آئی۔ یہ بچی ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی تھی اور اسی لیے ان کے دل کے سب سے قریب تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ ان کی آواز میں روب کے ساتھ عجیب سی نرمی بھی شامل تھی۔ کس نے رلایا ہے حویلی کی شہزادی کو؟ ان کے لہجے کی گونج نے کمرے میں بیٹھے ہر شخص کو چونکا دیا۔ ایمان نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ شہروز بھائی بہت برے ہیں، وہ ٹوٹتی آواز میں بولی۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے ان سے نہیں پڑھنا، وہ بہت کھڑوس ہے دادا جان۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے ابھی بھی شہروز کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں گونج رہی ہو۔ مجھے نہیں کرنی پڑائی ایمان۔ بیگم سلمہ فوراً گھبرا کر اٹھی اور اس کا بازو تھام کر اسے کھینچ لیا۔ چپ کرو، یہ کیا طریقہ ہے بڑوں کے سامنے اس طرح بات کرنے کا؟ لیکن ایمان اس وقت ضد اور خوف کے بیچ الجھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے پاؤں پڑھا۔ نہیں امی، وہ میرے بھلے کے لیے نہیں کرتے، انہیں مزہ آتا ہے مجھے رلانے میں، نہ جانے وہ کیوں مجھ سے چلتے ہیں۔ ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے شہروز سیڑھیوں سے اترتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ اور سخت تھا۔ اس نے سب کو وہاں بیٹھے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ایمان اپنی شکایت درج کروا چکی ہے اور اب اس کی عدالت لگنے والی ہے۔ اس نے دادا جان کو سلام کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ انہوں نے گہری نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھا جو قدآور، وجیح اور غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ایمان کو دیکھا جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی، اور پھر شہروز کی سنجیدگی کا جائزہ لیا۔ شہروز، تم جانتے ہو کہ ایمان کتنی معصوم ہے، تم اسے نرمی سے بھی تو سمجھا سکتے تھے، دادا جان نے کہا۔ شہروز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں احترام تھا لیکن لہجہ دو ٹوک تھا۔ میں نے اسے پیار سے ہی سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا دھیان تتلیوں اور گڑیوں میں ہے۔ یہ 19 سال کی ہو چکی ہے لیکن اس کی حرکتیں 12 سال کی بچی جیسی ہیں۔ اگر اس کا رویہ یہی رہا تو یہ کبھی اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ پائے گی۔ ایمان نے شہروز کی بات سن کر مزید زور سے رونا شروع کر دیا۔ دیکھا دادا جان، یہ اب بھی سب کے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بڑے ہو کر میری شادی شہروز بھائی سے ہوگی، میں نہیں کروں گی، یہ مجھے مار دیں گے۔ ایمان کے منہ سے یہ بات سن کر کمرے میں یخلق خاموشی چھا گئی۔ شہروز کے جبڑے بھینج گئے۔ اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے ایمان کو دیکھا جو بنا سوچے سمجھے اپنی قسمت کا فیصلہ سنا رہی تھی۔ بیگم سلمہ نے جلدی سے ایمان کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ خاموش رہو ایمان، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرایا اور ایک فیصلہ کوئی نظر سب پر ڈالی۔ ایمان بچی ابھی بہت معصوم ہے، یہ اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن شہروز کی بات بھی غلط نہیں ہے۔ ایمان واقعی ابھی تک ذہنی طور پر بچی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا رشتہ خاندان سے باہر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے توقف کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ باہر کا کوئی بھی شخص ایمان کی اس معصومیت کو نہیں سمجھے گا، وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا یا پھر اسے چھوڑ دے گا، اور ہماری جائیداد کا بڑا حصہ ایمان کے نام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جائیداد کا بٹوارا ہو اور غیر لوگ ہماری حویلی کے معاملات میں دخل دیں۔ شہروز کا دل بری طرح گھبرایا، وہ ان کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ دادا جان، لیکن ایمان میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ میں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ مجھ سے یہ ڈرامے بازی نہیں ہوگی۔ شہروز کے الفاظ تلخ تھے لیکن سچ تھے۔ دادا جان نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کا رخ شہروز کی طرف کیا۔ خاندان کے فیصلے مزاج دیکھ کر نہیں، مصلحت دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ برخودار، تم اس خاندان کے سب سے سمجھدار لڑکے ہو، تم نہیں سنبھالو گے تو کون سنبھالے گا؟ کیا ہم اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو کل کو اس کی جائیداد ہڑپ کر لے اور اسے دربدر کر دے، اس کی معصومیت کو رسوا کر دے؟ شہروز کی ماں نے بھی نم آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، تیرے دادا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایمان میری بھتیجی بھی ہے، تو میرا مان رکھ لے۔ شہروز نے اپنی ماں کے چہرے پر بے بسی دیکھی اور پھر ایمان کی طرف دیکھا جو اب رونا بھول کر اپنی قمیض کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی، بالکل بے خبر کہ یہاں اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ شہروز کو اس لمحے ایمان پر ترس بھی آیا اور اپنی قسمت پر افسوس بھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کے اپنے خواب تھے، لیکن آج وہ اس خاندانی نظام کے آگے بے بس تھا۔ ٹھیک ہے، شہروز نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اگر آپ سب کا یہی حکم ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر کل کو یہ مجھ سے خوش نہ ہوئی یا روتی بھی آپ کے پاس آئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ ہوئی نا میرے شیروں والی بات، بس فیصلہ ہو گیا، اگلے ہفتے ایمان اور شہروز کا نکاح ہوگا، تیاریاں شروع کی جائیں۔ دادا جان جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔
ایمان نے لفظ تیاریاں سنا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تیاریاں؟ مطلب نئے جوتے، نئے کپڑے اور بہت سارا میک اپ؟ وہ خوشی سے گھوم گئی۔ اس کی اس حرکت پر سب ہنس دیے سوائے شہروز کے۔ یہ لڑکی اس کی بیوی بننے والی تھی۔ شہروز کے اندر ایک عجیب سی گٹھن پیدا ہوئی۔ وہ وہاں مزید ایک پل بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور وہاں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی میں حویلی کا لان خاموش تھا، لیکن اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی شادی ایمان جیسی کم عمل لڑکی سے ہو۔ اگلے چند دن حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ ہر طرف شادی کی گہما گہمی تھی۔ ایمان تو جیسے ساتویں آسمان پر تھی۔ وہ سارا دن اپنی کزنس کے ساتھ مل کر شاپنگ کر رہی تھی۔ شہروز اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی نظر نیچے صحن میں پڑی جہاں ایمان اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں بجا رہی تھی۔ وہ پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور شہروز کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھی۔ ایمان نے اوپر دیکھا اور شہروز کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور بلند آواز میں پکاری، شہروز بھائی دیکھیں میری مہندی کا رنگ کتنا گہرا آیا ہے۔ دادو کہتی ہیں جس کی مہندی کا رنگ تیز ہو اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر دکھائیں۔ شہروز نے تلخی سے سگریٹ کا کش لیا۔ اسے ایمان کی اس بیوقوفانہ بات پر شدید کوفت ہوئی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے منہ پھیر لیا۔ ایمان نے کندھے اچکائے، اکڑو کھڑوس کہیں گے۔ اس نے منہ بنایا اور دوبارہ سہیلیوں کے ساتھ مگن ہو گئی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ حویلی کو برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس، سر پر صحرا سجائے کسی ریاست کے شہزادے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ دوست احباب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ دوسری طرف ایمان سرخ عروسی جوڑے میں کوئی ابصرہ لگ رہی تھی۔ نکاح خواہ آیا اور انہوں نے ایمان کے سامنے رجسٹر رکھا اور نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ وہ بچوں کی طرح چوڑیوں سے کھیلنے میں مگن تھی۔ سلمہ بیگم نے اسے سختی سے گھورا، ایمان سنجیدہ ہو جاؤ۔ ایمان نے بمشکل ہنسی روکی۔ اس کے لیے یہ بھی ایک کھیل کا حصہ تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان دو الفاظ کے ساتھ اس نے اپنی آزادی، اپنی لاپرواہی اور اپنا بچپن گروی رکھ دیا ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت بھی وہ پین کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور دستخط کرتے کے بعد اس نے فخریہ انداز میں اپنی کزنس کو دیکھا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ شہروز نے بھی دستخط کر دیے تھے۔ اس نے دستخط کر کے قلم وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ ایمان کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ اور ایمان کی نادانی دونوں ہی اسے قابل قبول نہیں تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایمان کی ماں اسے گلے لگا کر رو رہی تھی، میری بچی اب وہی تیرا گھر ہے، شوہر کی تابعداری کرنا۔ وہ اسے نصیحت کر رہی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ ماما، شہروز بھائی سے کہہ دے اب میری شادی ہو گئی ہے اور آج کے بعد ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے ڈانٹے یا مجھ پر غصہ کرے۔ اگر انہوں نے مجھ پر غصہ کیا تو میں پولیس میں ان کی کمپلین کر دوں گی۔ شہروز جو اسے گاڑی کی طرف لے جانے کے لیے آیا تھا، یہ سن کر ٹھٹک گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی دلہن کو دیکھا جو رخصتی کے وقت شوہر یا ماں باپ کی گلے لگ کر رونے کے بجائے اپنے شوہر کو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھی بھیج لی۔ صبر کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سفر بہت طویل اور دشوار ہونے والا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات، جو ان دونوں کی زندگی کی پہلی رات تھی، ان کے رشتے میں کون سا نیا موڑ لانے والی ہے۔ اف اللہ، یہ شہروز بھائی کہاں رہ گئے؟ مجھے تو نیند بھی آ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ کیا شادی کی پہلی رات دلہن کو بھوکا مارنے کا رواج ہے اس گھر میں؟ کمرے کے بیچوں بیچ سجے ہوئے وسیع بیچ پر بیٹھی ایمان نے منہ بسورتے ہوئے خود کلامی کی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اب اکتاہٹ سے اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اس نے بیڈ پر بکھری ہوئی گلاب کی پتیاں مٹھی میں بھریں اور ہوا میں اچھال دی۔ کتنا بورنگ ہے یہ سب۔ نائلہ باجی تو کہتی تھی شادی والی رات بہت مزہ آتا ہے، ڈھیر سارے تحفے ملتے ہیں۔ یہاں تو صرف یہ پھول ہے جن کی خوشبو سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اسی لمحے دروازے کا ہینڈل گھما اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ ایمان چونک کر سیدھی ہوئی۔ شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی اور چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور پلٹ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایمان گھونگھٹ نکالنا تو دور، دوپٹہ بھی کندھے پر بمشکل ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر پر پھولوں کو مسل کر ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا
اور ٹانگیں لٹکائے جھولا جھول رہی تھی۔ ارے شہروز بھائی آپ آ گئے؟ ایمان نے اسے دیکھتے ہی چہک کر کہا۔ دیکھیں میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ شہروز نے شیروانی صوفے پر پھینکی اور ڈھیلی کی ہوئی ٹائی کو کھینچ کر گردن سے الگ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد لہر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ اس کی خاموشی اور گھورتی ہوئی نظروں نے ایمان کی مسکراہٹ کو کچھ مدھم کر دیا۔ تمہیں انداز آیا آج کون سی رات ہے زوبی؟ شہروز کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ ہاں شادی کی رات، ایمان نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ سب نے بتایا تھا مجھے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے سوائے بیٹھ کر انتظار کرنے کے۔ شہروز کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس لڑکی کی کم فہمی پر سر پیٹنا چاہتا تھا۔ یہ سنجیدگی کا مقام تھا اور وہ اسے گڑیا کا کھیل سمجھ رہی تھی۔ اس نے اچانک جھک کر ایمان کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ کیا کر رہے؟ درد ہو رہا ہے۔ ایمان بلبلا اٹھی۔ درد؟ شہروز نے تنزیہ ہنسی ہنسا۔ تمہیں درد کا مطلب ہی پتا ہے؟ تم اس رشتے کو، اس کمرے کو اور میری عزت کو ایک مذاق سمجھ رہی ہو۔ میں تھکا ہارا آیا ہوں، بجائے سکون دینے کے بے سکون کر رہی ہو۔ شہروز نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ایمان کا نازک وجود شہروز کی آہنی گرفت میں کانپنے لگا۔ اس نے پہلی بار شہروز کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی۔ مجھے چھوڑے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان کی آواز کانپ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ شہروز کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ کیوں چھوڑوں؟ شہروز نے اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتے ہوئے غرا کر کہا۔ اس کی گرم سانسیں ایمان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں شوق ہے نا شادی کا، نئے کپڑوں کا، تو اب بھگتو شادی کو۔ شوہر کا حق ہوتا ہے اپنی بیوی پر، اور میں آج تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ شہروز نے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیلا۔ ایمان توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پھولوں کے ڈھیر پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، شہروز اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شہروز بھائی پلیز، وہ روتے ہوئے منمنائی۔ شہروز نے دانت پیسے۔ بھائی نہیں شہروز بولو بس، بھائی نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر تدبیر کے ساتھ پن کیا۔ شہروز نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کیا۔ اس کے لمس میں محبت نہیں بلکہ ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ زندگی کی حقیقتیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن کے نازک حصے پر رکھے۔ ایمان کا جسم کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور سسکیاں بن گئی۔ امی! ایمان نے بے اختیار پکارا۔ شہروز کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ وہ اس کے کپڑوں کی ترتیب بگاڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ پر ایمان کے گرم آنسو ٹپکے۔ شہروز ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے سر اٹھا کر ایمان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایمان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اب وہ ایسے ہانپ رہی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم چڑیا جیسی بے بسی تھی، جیسے شکاری نے دبوچ لیا ہو۔ اس کا ضمیر اسے زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ بچی ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی خود پر شدید گھن آئی۔ اس نے فوراً ایمان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ ایمان فوراً سمٹ کر بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سینے سے لگایا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ کمرے میں اب صرف ایمان کی سسکیوں کی آواز تھی۔ چند لمحوں بعد شہروز نے بنا اس کی طرف دیکھے سخت لہجے میں کہا، رو مت، سو جاؤ، اور خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا تو۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور صوفے پر جا کر لیٹا۔ اندھیرے میں ایمان کی سسکیاں کافی دیر تک سنائی دیتی رہیں، یہاں تک کہ وہ روتے روتے تھک کر سو گئی۔ شہروز پوری رات نہیں سو پایا تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو ایمان کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شہروز کمرے میں نہیں تھا۔ وہ واش روم میں تھا، پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے شہروز کا وہ روپ یاد کر کے ابھی بھی جھرجھری آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی گردن پر ہلکا سا سرخ نشان تھا جہاں شہروز نے سختی کی تھی۔ کتنے برے ہیں، چڑیلوں کی طرح نوچ لیا۔ اس نے نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے منہ بنایا۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کس طوفان سے بچ نکلی ہے۔ ابھی وہ بال ٹھیک کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی اس کی کزنس اور سہیلیاں کھلکھلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ دلہن بیگم سمیرہ، اس کی سب سے شرارتی کزن نے اسے چھیڑا۔ کیسی رہی رات؟ شہروز بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ دوسری سہیلی نے بیڈ کی حالت دیکھی، بکھرے ہوئے پھول اور سلوٹے زدہ چادر، اور معنی خیز نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ لگتا ہے رات کافی طوفانی رہی ہے۔ وہ ہنسی۔
بتاؤ نا ایمان، کیا ہوا؟ شہروز بھائی تو بہت سنجیدہ لگتے ہیں، رومانٹک بھی ہیں یا نہیں؟ ایمان فوراً شروع ہو گئی، اسے تو موقع چاہیے تھا اپنا دکھڑا سنانے کا۔ خاک رومانٹک؟ ایمان نے ناک چڑھائی، تمہیں پتہ ہے وہ کتنے ظالم ہیں، رات کو آئے، نہ کوئی گفٹ دیا نہ پیار سے بات کی، بس آتے ہی مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دلچسپی سے اس کے قریب ہو گئی۔ غصہ کیوں؟ پتہ نہیں یار، ایمان نے لاپرواہی سے کہا، میں نے تو بس گفٹ کا پوچھا تھا، انہوں نے مجھے اتنے زور سے بازو سے پکڑا، دیکھو نشان بھی پڑ گیا، اور پھر مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا، وہ تو مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے، میری گردن پر کاٹ بھی لیا، دیکھو۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر اپنی گردن کا نشان دکھایا۔ لڑکیاں حیرت اور صدمے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھی تھی، جیسے انہیں کوئی بہت مزیدار گپ شپ مل گئی ہو۔ سچی؟ شہروز بھائی ایسے ہیں؟ سمیرہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے روکا نہیں؟ میں تو بہت روئی، ایمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھر وہ رک گئے اور جا کر صوفے پر سو گئے۔ بہت ہی نا عجیب ہے، پاگل ہے پورے، مجھے تو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ اپنی نادانی میں میاں بیوی کے انتہائی نجی لمحات کا کچا چٹا کھول رہی تھی۔ این اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا، شہروز تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے کانوں میں ایمان کا آخری جملہ پڑا، وہ تو مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے، میری گردن پر کاٹ بھی لیا۔ شہروز کے قدم وہیں جم گئے، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکیاں ایمان کو گھیر کر کھڑی ہیں، اور ایمان بڑی مزے سے ہاتھ نچا نچا کر رات کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لڑکیوں نے شہروز کو دیکھا تو سٹ پٹا کر خاموش ہو گئی، کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شہروز کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے جبڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی جو اب اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اور پھر ان لڑکیوں پر جو نظریں چرا رہی تھی۔ باہر نکلو۔ شہروز کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ایک ایسی دھمک تھی کہ لڑکیاں بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ شہروز بھائی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مہام۔ شہروز شیر کی طرح دھاڑا اور ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا۔ اس نے ایمان کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے بیچ جو ہوتا ہے وہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تم اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہو کہ میں نے تمہیں کیسے چھوا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ ایمان کانپنے لگی۔ میں تو بس وہ پوچھ رہی تھی، تو تم سب کچھ بتا دو گی؟ شہروز نے غصے سے اسے چھوڑا۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ میرا تماشا بنا دیا تم نے میری بہنوں اور کزن کے سامنے۔ ایمان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نہیں بتاتے۔ شہروز نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ آج کے بعد اگر تم نے ہمارے بیڈ روم کی کوئی بات باہر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تیار ہو جاؤ ولیمے کے لیے، اور اپنے اس معصوم چہرے پر تھوڑی سی عقل بھی سجا لینا تاکہ لوگ مجھ پر نہ ہنسیں۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر غصے سے باہر چلا گیا تاکہ دوسرے کمرے میں تیار ہو سکے۔ ایمان وہیں کھڑی رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا غلط کر دیا۔ سچ بولنا تو اچھی بات ہوتی ہے نا، تو پھر شہروز اتنا ناراض کیوں ہوئے؟ اس نے آنسو پوچھے اور آئینے میں اپنی عکس کو دیکھا۔ ولیمے کے بعد کے چند دن گھر میں ایک عجیب سے تناؤ میں گزرے۔ بظاہر سب کچھ معمول پر تھا۔ شہروز نے اپنی حکمت عملی بدل لی تھی۔ اس نے غصہ کرنے یا سمجھانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر آفس چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ جب وہ کمرے میں ہوتا تو کام میں مگن رہتا، ایمان کے وجود کو وہ ایسے نظر انداز کرتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ دوسری طرف ایمان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور اس خاموشی کو شہروز کا اکڑ پن سمجھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی باتیں شہروز کے مردانہ وقار پر کس طرح کاری ضرب لگا رہی ہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی اسی دنیا میں مگن تھی جہاں شادی کا مطلب صرف تیار ہونا اور سب کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ ایک دوپہر جب شہروز خلاف معمول جلدی گھر آ گیا کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سر درد کی وجہ سے اس کی کن پٹیاں پھٹ رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ سکون سے کچھ دیر سو لے اور شاید ایمان اسے پانی یا چائے کہیں پوچھ لے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، اندر سے ایمان کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ شہروز دروازے پر ہی رک گیا۔ ہائے اللہ، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ایمان فور پر اپنی کسی دور کی کزن عالیہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ شہروز نے سوچا کہ وہ خاموشی سے اندر جائے یا واپس مڑ جائے، لیکن ایمان کے اگلے جملے نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ ارے نہیں یار، ایمان نے بے پرواہی سے کہا۔ ارے کہیں نہیں جا رہے، شہروز بھائی تو بہت بورنگ ہے، وہ تو میرے پاس ہی نہیں آتے۔ شہروز کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر سخت ہو گیا، اس کی رگیں تن گئی۔ ہاں نا، ایمان نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
تمہیں پتہ ہے شادی کے دن اتنے ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. وہ تو بس صوفے پر سوتے ہیں. امی کہتی تھی شوہر پیار رہتے ہیں, یہ تو بس ہر وقت لیپ ٹاپ میں گھسے رہتے ہیں یا مجھے گھورتے رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. وہ تو بس دادا جان کے ڈر سے شادی کر بیٹھے ہیں. ایمان کی یہ باتیں شہروز کے لیے کسی پگھلے ہوئے سیسے سے کم نہیں تھی. ایک تو اس کا صبر, اس کا ضبط کہ وہ ایک بچی سمجھ کر اسے وقت دے رہا تھا, اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا, اور بدلے میں وہ اسے نامرد یا بورنگ بنا کر خاندان میں پیش کر رہی تھی. اس کی مردانہ غیرت کو اس طرح چیلنج کیا جانا برداشت سے باہر تھا. شہروز نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا. ایمان. اس کی آواز میں اتنی شدت اور گرج تھی کہ ایمان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا. وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. سامنے کھڑا شہروز کسی بھبرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا. اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا. شہروز بھائی آپ کب آئے؟ ایمان نے خوفزدہ ہو کر پوچھا. شہروز نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ تیز قدموں سے چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا. اس نے بیڈ پر پڑا وہ موبائل اٹھایا اور آف کرتے صوفے پر پھینکا, اور وہ خوف سے پیچھے ہٹ کر بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے جا لگی. تم آج نہیں بچو گی میرے ہاتھ سے. وہ جھک کر بیڈ پر چڑھا اور ایمان کی طرف بڑھا. تمہیں بہت شوق ہے نا پوری دنیا کو بتانے کا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. تمہیں بڑی حسرت ہے کہ میں تمہارے قریب کیوں نہیں آتا. ایمان نے شہروز کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ گھٹنوں کے بل پیچھے کھسکنے لگی, لیکن بیڈ ختم ہو چکا تھا. شہروز نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا. اس کی گرفت اتنی سختی کہ ایمان کو اپنی ہڈیاں چٹکتی بھی محسوس ہوئی. چھوڑے, مجھے درد ہو رہا ہے. ایمان چیخی. درد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. شہروز کی آواز میں ایک خطرناک سرگوشی تھی. تم چاہتی ہو نا کہ میں شوہر بن کر دکھاؤں, تو آج میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں, تاکہ اگلی بار جب تم فون پر رپورٹ دو تو تمہارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہو. شہروز نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر بیڈ کے وسط میں گرایا. ایمان نے اٹھنے کی کوشش کی, لیکن شہروز نے اپنا بھاری وجود اس پر ڈال کر اسے ہلنے سے بھی قاصر کر دیا. نہیں شہروز بھائی, نہیں. ایمان نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے. وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی. بھائی بھائی مت کہو مجھے بھائی, شہروز نے گھبرا کر کہا, اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر پن کیا. شہروز نے زبردستی اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. یہ بوسہ محبت کا نہیں سزا کا تھا. اس میں مٹھاس نہیں کاٹ تھی. ایمان کا پورا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا. وہ ایک نازک کلی تھی جو طوفان کی زد میں آ گئی تھی. شہروز کی گرفت اس کے جسم پر سخت ہوتی جا رہی تھی. اس نے ایمان کی شرٹ کی گریبان کو کھینچا تو کپڑا پھٹنے کی آواز آئی. اس آواز نے ایمان کو مزید دہشت زدہ کر دیا. امی امی بچائیں. اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی. شہروز اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ تھا. انتقام اور غصے کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا. وہ اس کے گلے اور کندھوں پر دیوانہ وار جھک رہا تھا. اس کی گرم سانسیں ایمان کی جلد کو جھلسا رہی تھی. ایمان کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی. اب وہ صرف بے بسی سے رو رہی تھی. اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں. پلیز مت کرے, میں مر جاؤں گی, چھوڑ دے مجھے. ایمان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مزاحمت کی تھی. یہ الفاظ شہروز کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگے. میں مر جاؤں گی. شہروز کا ہاتھ جو مزید سختی کرنے کے لیے اٹھا تھا ہوا میں معلق ہو گیا. اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا. اس کی بھاری سانسیں ایمان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. آنکھیں خوف سے پھترائی ہوئی تھیں. ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو موت کو سامنے دیکھ کر ہوتا ہے. وہ فوراً سے پیچھے ہٹا. اس نے جلتے ہوئے ہاتھوں سے ایمان کو چھوڑا. ایمان آزاد ہوتے ہی سمٹ کر بیڈ کے کونے میں دبک گئی. اس نے اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو ہاتھوں سے چھپایا اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کا رونا دل دہلا دینے والا تھا. شہروز بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا. اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا. کمرے میں کافی ایمان کی سسکیوں اور شہروز کی بھاری سانسوں کی آواز میں شہروز نے بولنے کی کوشش کی, لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی. وہ کیا کہتا, معافی مانگتا؟ جو اس نے ابھی کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا. اس نے مڑ کر ایمان کو دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی. شہروز نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہا تاکہ اس سے دلاسا دے سکے, لیکن ایمان نے اسے ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر مزید سرکتے ہوئے ایک چیخ ماری اور پیچھے ہو گئی. تو رہی مجھ سے. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. شہروز نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس کا دم گھٹ رہا تھا. وہ مزید ایک پل بھی اس کمرے میں اس معصوم وجود کے سامنے نہیں رک سکتا تھا جسے اس نے اتنی اذیت دی تھی. آئی ایم سوری, اس نے دھیمی آواز میں کہا.
حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ بے معنی ہیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر نکل کر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ ایمان ابھی تک اسی کیفیت میں تھی۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ زندگی کارٹون یا پریوں کی کہانی نہیں ہے۔ اس سے پہلی بار اپنی نادانی اور زبان درازی کی قیمت کا اندازہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس کے ذہن پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، ہر آہٹ پر ڈرتی رہتی اور یہ سوچتی رہی کہ کیا اب اس کی باقی زندگی اسی خوف میں گزرے گی۔ آج کی رات نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانے کے لیے شاید اب بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ ایمان گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کے اسی کونے میں بیٹھی تھی جہاں شہروز اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھی اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ رات کا واقعہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک نے اسے چونکا دیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شہروز رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ رات باہر رہا تھا۔ ایمان نے لرزتے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھیجا۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے خشک ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ میں نے انہیں بہت ناراض کر دیا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایمان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا شہروز آ گئے؟ اس نے جلدی سے اپنے بال درست کیے اور آنسو پوچھے۔ ایمان بیٹا، دروازہ کھولو۔ باہر سے اس کی سانس کی آواز آئی۔ ایمان نے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بیگم اسلم خان پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایمان، شہروز کہاں ہے؟ وہ رات کو گھر نہیں آیا اور اب فون بھی بند جا رہا ہے۔ تم لوگوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے ایمان کے سوجے ہوئے چہرے اور کمرے کے بکھرے ہوئے حولیے کو دیکھا۔ ایمان کے پاس سچ بولنے کا موقع تھا لیکن آج الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ اسے شہروز کی وہ بات یاد آ گئی کہ میاں بیوی کے بیچ کی بات تیسرے کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں امی، ایمان نے پہلی بار اپنی سانس سے جھوٹ بولا۔ وہ ان کا رات کو فون آیا تھا، آفس میں کوئی ایمرجنسی تھی اس لیے وہیں رک گئے، اور لڑائی نہیں ہوئی۔ میری طبیعت خراب تھی اس لیے آنکھیں سوجھی ہوئی ہیں۔ بیگم اسلم نے گہرا سانس لیا اور مطمئن ہو گئی۔ شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ چلو ناشتہ کر لو نیچے۔ ساس کے جانے کے بعد ایمان نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سحپہر کے وقت ایمان اپنی بڑی پھپھو کے پاس گئی۔ پھپھو خاندان کی وہ واحد خاتون تھی جو سخت گیر ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھی۔ ایمان نے ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا اور پھر سے رونے لگی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ پھپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب کس نے ڈانٹا ہے؟ پھپھو، شہروز بھائی، مطلب شہروز، وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، وہ گھر نہیں آ رہے، ایمان نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ پھپھو نے سنجیدگی سے دیکھا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ ایمان نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو بتا دیا تھا کہ شہروز میرے قریب نہیں آتے اور بورنگ ہے، انہوں نے سن لیا۔ پھپھو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے سختی سے ایمان کا بازو پکڑا۔ تم پاگل ہو لڑکی؟ پھپھو کی آواز میں ڈانٹ تھی۔ شوہر کے ساتھ گزارنے والی راتیں اور باتیں قبر تک راز ہوتی ہیں۔ تم نے اس کی مردانہ انا کو چھیڑا ہے۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے ایمان، لیکن یہ نہیں کہ اس کی بیوی اس کے کردار یا تعلق کا مذاق اڑائے۔ تم نے اسے بے عزت کیا ہے۔ ایمان کو لگا جیسے کسی نے اسے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا پھپھو، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ شادی مذاق نہیں ہوتی بیٹا، پھپھو نے نرمی لیکن تاکید سے سمجھایا۔ شہروز تم سے محبت نہیں کرتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ وہ تمہارا لحاظ کر رہا تھا، تمہیں وقت دے رہا تھا، کیونکہ تم ذہنی طور پر بچی ہو، اور تم نے اسے اس کی کمزوری بنا کر پیش کر دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں عزت دے تو پہلے تمہیں بیوی بننا پڑے گا۔ پھپھو کی باتوں نے ایمان کے دماغ کے دریچے کھول دیے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ شہروز کا غصہ اور وہ زبردستی والا رویہ دراصل اس کی تذلیل کا رد عمل تھا۔ وہ برا نہیں تھا، وہ بس ہرٹ ہوا تھا۔ 2 دن بعد وہ رات گئے گھر آیا تھا، کپڑے بدلتا اور خاموشی سے صوفے پر لیٹ جاتا۔ نہ سلام، نہ کلام، نہ غصہ۔ یہ خاموشی ایمان کے لیے اس کے غصے سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ ایمان کوشش کرتی کہ اس سے بات کرے۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ ایمان نے ایک رات ہمت کر کے پوچھا۔ شہروز نے آنکھیں کھولے بغیر سرد لہجے میں کہا، بھوک نہیں ہے، اور کروٹ بدل لی۔ ایمان وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، اس کے پاؤں پکڑ لے، لیکن شہروز کے گرد جو حصار تھا وہ اسے قریب جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شہروز کو کھو رہی ہے۔ تیسرے دن ایمان اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی
کہ وہ شہروز کو کیسے منائے۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو انہیں یقین دلا سکے کہ وہ اب کوئی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ساڑی، ہاں شہروز کو ساڑی بہت پسند ہے۔ ایمان نے خود کلامی کی، اگر میں ان کی پسند کے مطابق تیار ہوں تو شاید انہیں یقین آ جائے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اس نے فوراً الماری کھولی، اس کے پاس تو کوئی ساڑی نہیں تھی، اس کے جہیز میں صرف بھاری بھرکم سوٹ تھے۔ اس کا دھیان اپنی امی کی الماری کی طرف گیا، وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ ایمان نے ان کا پرانا ٹرنک کھولا، سب سے نیچے ایک انتہائی نفیس سیاہ رنگ کی بنارسی ساڑی رکھی تھی جس کے پلو پر گولڈن اسٹون ورک کیا ہوا تھا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے ساڑی نکالی۔ کمرے میں واپس آ کر اسے احساس ہوا کہ ساڑی پہننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس نے یوٹیوب پر ویڈیو لگائی، وہ بار بار ویڈیو دیکھتی، پلیٹس بناتی اور وہ کھل جاتی۔ کبھی پلو چھوٹا ہو جاتا، کبھی لمبائی زیادہ ہو جاتی۔ 1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد وہ ساڑی پہننے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے اس کی رنگت کو مزید دکھا رہا تھا۔ اس نے بار بار پلو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ہلکا سا کاجل لگایا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر، نازک سی جویلری پہن کر، اس کے گوری گوری کلائیوں میں چوڑیاں پہن لی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج وہ شہروز کو ہر صورت منا لے گی۔ شام گہری ہو چکی تھی، شہروز کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ ایمان نے کمرے کی لائٹس آف کرتے سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلایا۔ کمرے میں دھیمی سنہری روشنی پھیل گئی۔ اس نے شہروز کا پسندیدہ پرفیوم ہلکا سا اسپرے کیا۔ ماحول میں ایک مسحور کن خوشبو رچ بس گئی۔ ایمان دروازے کے عین سامنے کھڑی ہو گئی، دھڑکتے دل کے ساتھ۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ نیچے گاڑی کا ہارن بجا، ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ شہروز نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا۔ آج آفس میں کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا، لیکن اس تھکاوٹ سے زیادہ اس سے وہ ذہنی کوفت مارے جا رہی تھی جو پچھلے چند دنوں سے اس کے گھر کا ماحول بن چکی تھی۔ اس نے ایک گہری آہ بھری، اپنا بریف کیس اٹھایا اور بھوجل قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حویلی میں خاموشی تھی، سب سو چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سائڈ ٹیبل لیمپس کی دھیمی لو پورے کمرے میں ایک طلسماتی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ فضا میں موتیوں اور گلاب کی ملی جلی وہ خاص خوشبو تھی جو شہروز کو بے حد پسند تھی۔ شہروز نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں، کیا وہ غلط کمرے میں آ گیا ہے؟ لیکن پھر اس کی نظر کمرے کے وسط میں کھڑی اس ہستی پر پڑی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زوبی، جو ہمیشہ ڈھیلے ڈھالے کرتے پاجامے یا بچوں والی فراکوں میں ملبوس ہوتی تھی، آج ایک مکمل قاتل حسینہ کی روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی نفیس بنارسی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا سنہرا بارڈر لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ شہروز کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ایمان کے بال اس کے کندھوں پر لہروں کی طرح گر رہے تھے۔ اس نے بہت ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر تھی اور ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کو بے چینی سے مڑوڑ رہی تھی۔ شہروز نے ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی ایمان ہے۔ زوبی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایمان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی اور شہروز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی لجاجت اور حیا تھی۔ شہروز کی گہری اور ستائشی نظروں نے اسے مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ شہروز کی طرف بڑھی۔ شہروز بت بنا کھڑا رہا۔ ایمان اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ ان دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ شہروز کو اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایمان نے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور شہروز کے کوٹ کے کالر کو چھوا۔ شہروز نے اس کے ہاتھ کے کپکپاہٹ محسوس کی۔ ایمان نے ہمت کر کے اس کے کوٹ کا پہلا بٹن کھولا۔ آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ ایمان کی آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جیسے وہ بولنے سے ڈر رہی ہو۔ شہروز نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری ناراضگی برف کی طرح پگھل رہی تھی۔ یہ لڑکی جسے ساڑی پہننے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ شہروز نے دیکھا کہ ساڑی کی پلیٹس تھوڑی ٹیڑھی تھیں، آج اس کے لیے اتنا بڑا بدلاؤ لائی تھی۔ ایمان نے کوٹ کا دوسرا بٹن کھولا اور پھر اس کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کی انگلیاں شہروز کی گردن سے ٹکرائی تو دونوں کے جسم میں ایک کرنٹ سے دوڑ گیا۔ اچانک ایمان کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے اپنا سر شہروز کے سینے پر رکھ دیا اور شہروز کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے معاف کر دیں شہروز۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں بہت نادان تھی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیڈ روم کی باتیں باہر نہیں بتائی جاتی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے گرم آنسو شہروز کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ شہروز کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ شہروز نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے
اور ایمان کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا نازک سا وجود اس کی باہوں میں سمٹ گیا تھا۔ اپنا چہرہ ایمان کے بالوں میں چھپاتے ہوئے وہ جیسے اپنے اندر سکون کی لہر اٹھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ پاگل لڑکی، شہروز نے بھاری آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا زوبی، میں بس چاہتا تھا کہ تم مجھے اپنا سمجھو، میرے جذبات سمجھو۔ شہروز نے نرمی سے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اپنی انگلیوں سے اس کی ٹھوری تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایمان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کاجل پہل کر اس کی آنکھوں کو مزید گہرا اور پرکشش بنا رہا تھا۔ شہروز نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ رو مت میری جان، آج کی رات رونے کے لیے نہیں ہے۔ شہروز کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے ایمان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ شہروز کی نرمی دیکھ کر ایمان کو مزید حوصلہ ملا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا شیر جیسا شوہر اب ناراض نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایڑیوں پر زور دیا اور قدرے اونچی ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی، ایک ایسا قدم جس کی توقع شہروز کو بالکل نہیں تھی۔ ایمان نے اپنے پاؤں دونوں ہاتھ شہروز کے رخساروں پر رکھے اور خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ شہروز کے ہونٹوں کے قریب کر دیے۔ یہ اس کی طرف سے پہل تھی۔ ایمان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھی اور دل جیسے سینے سے باہر نکل آنے کو بے چین تھا۔ شہروز ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیشہ سہمی نظریں جھکائے رکھنے والی ایمان آج اس طرح پہل کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک اب آہستہ آہستہ کسی اور ہی جذبے میں بدل رہی تھی، ایک گہری پرکشش نرمی جس میں شدت بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ زوبی میری جان، اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں پکارا، لیکن اس بار ایمان پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے اپنی پلکیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے اس کے نرم لرزتے ہونٹ شہروز کے ہونٹوں سے چھو گئے۔ شہروز نے جیسے ہی اسے محسوس کیا اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً ایمان کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا، مضبوطی سے، جیسے اسے خود سے جدا ہونے نہیں دینا چاہتا ہو۔ اتنی ہمت میری نازک سی جان کی؟ اس نے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ آواز میں ہلکی سی شرارت اور گہری کشش تھی۔ ایمان کی سانسیں تیز ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں سے مس کر گئی۔ شہروز نے فوراً اس کی پیش قدمی کا جواب دیا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں میں پیوست کر دیے۔ یہ نرم، دھیما اور محبت میں ڈوبا ہوا لمس تھا، مٹھاس اور سکون کا امتزاج۔ شہروز نے محسوس کیا کہ ایمان کے ہونٹ تھر تھرا رہے ہیں، لیکن اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے شہروز کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دی۔ شہروز نے اسے اپنی گرفت میں مزید کس لیا۔ شہروز نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے الگ کرتے اس کی گردن پر رکھے۔ ایمان کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکلی اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ شہروز، اس نے مدہوشی کے عالم میں اس سے پکارا۔ شہروز نے مزید انتظار نہیں کیا۔ اس نے ایمان کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ ایمان نے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کیا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شہروز اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے ایمان کو پھولوں کی پتیوں پر لٹایا۔ شہروز اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف محبت کی شدت اور دیوانگی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو زوبی، اتنی خوبصورت کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ شہروز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایمان نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ خواب نہیں ہے، میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ شہروز کا ہاتھ اس کے بازو سے پھسلتا ہوا اس کے کندھے تک گیا۔ اس نے آہستہ کسی ساڑی کا پلو ہٹایا۔ ایمان کا چہرہ حیا سے سرخ پڑ گیا۔ اس کے وجود میں میٹھی سی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے شہروز کا ہاتھ نہیں روکا۔ یہ رضامندی شہروز کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ شہروز نے اس کی گردن کے اس حساس حصے پر اپنے ہونٹ رکھے جہاں اس دن اس نے سختی کی تھی۔ وہ اپنے لمس سے اس پرانی تلخ یاد کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور نرم بوسے ایمان کو پگھلا رہے تھے۔ ایمان کی انگلیاں شہروز کے کندھوں میں پیوست ہو گئیں۔ کمرے کی فضا ان کی سانسوں کی تپش سے گرم ہو گئی۔ وہ اسے ہر لمحہ یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ شہروز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ محبت کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلیاں، اس کے لب، اس کی سانسیں سب ایمان کی قربت کو مہکا رہے تھے۔ جب اس نے ایمان کی دھڑکنوں پر لب رکھے تو ایمان نے ایک لمبی آہ بھری اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ شہروز کے لیے یہ لمحہ قیامت خیز تھا۔ حسن اس کی باہوں میں بکھرنے کو تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مہام۔ شہروز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں بھی آپ کو چاہنے لگی ہوں۔ شہروز نے اس کے چہرے کے دونوں ہاتھوں میں تھاما، جیسے وہ کوئی نایاب چیز ہو جسے کھونے کا تصور بھی اذیت دے۔ اس کی نظریں ایمان کے چہرے پر ٹھہر گئی، ہر تاثر، ہر لرزش کو محسوس کرتے ہوئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ ایمان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی پلکیں بھوچل تھی مگر نگاہوں میں ایک نئی چمک،
اعتماد کی اپنائیت کی، شاید اب ہونے لگا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ شہروز نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جس میں شدت نہیں بلکہ ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے بعد اس کی قربت پھر بڑھنے لگی۔ دھیرے مگر یقین کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی، جیسے وہ اسے اپنے حصار میں لے کر دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ ایمان کا وجود اس کے قریب مزید سمٹ گیا، اس کے دل کی دھڑکنیں اب صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر دھڑکن شہروز کے نام کی گواہی دے رہی ہوں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر ان کی سانسوں کی شدت اس خاموشی کو بھر رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں میری نادانیوں کی بدولت؟ ایوان کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ شہروز نے فوراً سے اسے اپنے اور قریب کر لیا، جیسے اس ایک جملے نے اس کے اندر ہلچل مچا دی ہو۔ کبھی نہیں، اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا، اب تم میری ہو، صرف میری۔ وہ لمحہ اب صرف قربت کا نہیں رہا تھا، وہ ایک احساس بن چکا تھا، ایک ایسا بندھن جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا اور جس کی شدت دونوں کو ایک نئی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ لیمپ کی مدھم روشنی نے اس رات دو دلوں کے ملن کا وہ خوبصورت منظر دیکھا جہاں بچپن کی سرحد ختم ہوئی اور ایک پختہ رشتے کا آغاز ہوا۔ محبت کی وہ خاموش زبان جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، اس رات دونوں نے سیکھ لی تھی۔